السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر شعیب شاہد آپ سے مخاطب ہوں امریکہ سے۔ میرے ان پروگرام پیش کرنے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ مجھے زیادہ علم آتا ہے یا میں آپ سے بہتر ہوں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ علم عطا کرتا ہے۔ اب یہ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کیا سنی سنائی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے پھر کہانیاں بناتے چلے جاتے ہیں، یا آپ فیکٹس اور فگر کو مد نظر رکھ کر اس کو عقل سے دیکھتے ہیں۔ تو میرا پروگرام پیش کرنے کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوجوان نسل یا عام لوگوں کے لیے اب اتنا ٹائم نہیں رہا کہ وہ قرآن شریف کو پڑھیں، اس کو بامانی سمجھیں۔ وہ ایک ریچول کے طور پر لے لیتے ہیں، بعض کا تو ہوتا ہی نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شارٹ کٹ ٹیکنیکس مل جائیں جس سے کہ ہم اپنا بھی کام کر لیں تو اللہ میں بھی راضی کر لیں۔ تو میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس جتنا بھی علم ہوتا ہے قرآن شریف کا ہوتا ہے، لیکن اس میں سے اس کو عقل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ ہم بعض اوقات جب ایک سے دوسرے آدمی کو علم دیتے ہیں تو انٹرپریٹیشن کرتے، اس میں اضافہ کر دیتے، اسے کہتے ہیں زن۔ اس زن کی وجہ سے اصل جو اسلام ہوتا ہے اس میں ریچول آ جاتی ہیں، اور پھر ہم ان ریچول کے اوپر ڈپینڈنٹ کرتے ہوئے جو ہمیں علم دیتے ہیں ہم ان پر ڈپینڈنٹ کرتے ہیں۔ پھر وہ کرامات، معجزے اور تویز، گنڈا تویز اس قسم کے وہ سلسلے پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ اسلام میں اتنی جگہ نہیں۔ تو اس نیک مہینے کی مناسبت سے میں آپ سے عرض کروں گا کہ اسلام میں جتنے بھی 5 اہم یہ حصے ہیں، توحید، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزے، اس میں ہم آج کل اس گریٹ منتھ کی طرف چل رہے ہیں جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مقبول کیا اور کہا کہ جس کی ہمت ہے وہ فوراً جائے، اس کو حج کرے، اور اس طرح نہا دھو کر جس طرح ہوتا ہے نا معصوم بچے کی طرح ہم آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اگر آپ ہمارے پاس وہ نہیں ذرائع، تو کم از کم یہ تو دیکھیں کہ یہ کیوں ہوا، حج کیوں ہے، کس لیے ہے، کس وجہ سے فرض ہوا۔ تو اس میں ایک عظیم ہستی کا بار بار ذکر ہوگا جس کے گرد سارا سلسلہ چل رہا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر ایک مذہب اتنا پسند کرتا ہے کہ اہل یہود کہتے ہیں ہم میں سے ہیں، اہل جو عیسائیوں کہتے ہیں ہم میں سے ہیں۔ یہ سورہ قرآن شریف کا جو پہلا سپارہ اس میں ذکر تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ ان سے پہلے حضرت ابراہیم آئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے فخر ہے، میں انہی کے سلسلہ جو ہے حنیفہ، اسی دین پر چل رہا ہوں۔ تو ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے کہ وہ کیا تھے۔ میں اس میں تھوڑے سے جس بھی پیش کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ ان کی فطرت کیا تھی، کیوں اللہ کو اتنے پیارے تھے۔ ایک چیز ذہن میں رکھ لیجیے گا، جو پیغمبر ہوتا ہے وہ اللہ کا مخصوص انسان ہوتا ہے جس کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اب ایک پیغمبر کے ہاں، ایک آئی میں سے بت پرش، بت بیچنے والے، بت فروش کے ہاں ایک ایسا نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اسی طرح دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کتنے عظیم ہستے ہیں، ان کے ہاں اس کے بیٹے کو کافر پڑا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس پر وہ نزول کرے۔ تو آئیے ہم اس چیز کی طرف جائیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایسی صفت ہے جس سے خلیل اللہ اور اس نے اللہ تعالیٰ پسند کیا، وجہ وہ حلیم بہت تھے۔ حلیم مین میٹھے، منصر مزاج، لڑتے جھگڑتے نہیں تھے، سن لینا، مسکرا دینا، کسی نے زیادتی کی ہے تو دعا کر دینا۔ تو ایک ایسی یہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند تھی۔ لہٰذا جب ان کا سٹارٹ ہوا تو جب غار سے باہر نکلے تو انہوں نے چاند تارے دیکھے کہ یہ خدا ہے، پھر وہ چلے گئے، پھر سورج آ گئے، اس کو خدا کہا، پھر کہا نہیں نہیں، کوئی وہ ہستی ہے جس کو نظام چلا رہی ہے۔ تو پھر وہاں سے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ رغبت بیٹھنے کہ خدا کون ہے، ان تمام نظام کو چلا رہا ہے۔ چنانچہ یہی سلسلہ رہا، جب کبھی اس قسم کا واقع ہوا تو آپ نے اسی طرح ہوا۔ مثلا جب بڑے ہوئے حضرت یہ نمرود ایک بہت زبردست بادشاہ تھا، خود پاور، اور ان کے سامنے اسلام پیش کر یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں لوگوں کو مار سکتا ہوں، زندہ کر سکتا ہوں، کسی کو پھانسی دی اس کو ہٹا سکتا ہوں، جس کو پھانسی نہیں اس کو لٹکا سکتا ہوں۔ اب نہیں، انہوں نے پھر صورت یہ البقرہ میں آیا، اس نے بتایا کہ اے میرے شخص، کیا تم سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع کر سکتے ہو؟ تو ان کا تمام جتنا بھی نالج ہے وہ ریزننگ پر ہے۔ تو یہ عام لوگ جو اس طریقے طریقے سے طریقے ڈھونڈتے ہیں، معرفت ڈھونڈتے ہیں، جس طرح نو، اللہ میں ہیز اے کنیکٹ ریلیشن، آپ اس کا مشاہدہ کریں، اس کو فیل کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا مدد فیلنگ کا۔ پھر آگے کی طرف جائیے کہ جس وقت انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ اس طریقے سے نہیں راہ راست پر آ رہے ہیں، ان پر کنٹرول ہے، پورا جو علاقہ ہے وہ بت پرستی اور تہمات کا شکار ہے، تو ان کا ایک خاص بے تھا، جو اس خاص بے کے اندر وہ سب چلے گئے۔ تو ہم نے سب سے بڑا جو ان کا بت تھا اس کو تو رہنے دیا، باقی سب کو ہتھوڑے سے توڑ دیا اور جو ہتھوڑا ان کے اوپر رکھ دیا۔ تو جب انہوں نے آ کے یہ کس نے کیا،
ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ آپ اپنے مجھ سے پوچھیے گا، میں یہ ریزننگ کی باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ آپ نے نہیں پڑھنی، یا نئی جنریشن ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن اس کو عقل سے سوچیے کہ اسلام ہے کیا چیز۔ لہٰذا جس وقت انہوں نے کہا کہ جی ان سے پوچھیے یہ کھاتے کیوں نہیں، جنہوں تھوڑا ان سے پوچھے کہ جو کس طرح کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اندر ریزننگ پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ ٹیکنیک میتھڈ استعمال کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو آگ سے بچایا، یہ اللہ تعالیٰ کے رشمات ہیں۔ آگے کی طرف جائیے، ان کی زندگی میں بڑے بڑے مقامات ہیں، اولاد نہیں تھی، تو حضرت حاجرہ جو کہ ان کے ایک سے سرونٹ تھے، ان سے نکاح کر کے ان کا شادی کر دیں، تو اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام، جس پر یہ حج کا واقعہ ہے، یہ حمزہ یہ جاتے ہیں آپ مختلف قسم کی جو چیزیں ان کو کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں اور اس طریقے سے اور بہت سی چیزیں کرتے، تمام وہ چیزیں ہیں۔ تو اس کا ذکر دیکھیے گا کس طریقے سے اس میں آیا ہے، خداوند تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو کہا اور انہوں نے کس طریقے سے اس کو پیش کیا۔ تو اس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر سسٹم میں ایک اپنی رغبت، اپنے ایک ریلیشن تھی، ان کا فل ڈپینڈنسی اس کے اوپر تھی۔ پھر کمال کی بات دیکھیں کہ انہوں نے جب کبھی کوئی ہارڈ ٹائم آتا تھا تو غیب سے ان کے لیے وسیلے پیدا کرتے۔ تو پہلے تو یہ دیکھیے گا کہ انہوں نے ان کو کیا پیغام دیا، ان پر کس طریقے سے انہوں نے عمل کیا۔ اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجو، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو۔ اور لوگوں میں حج کے لیے ندا کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں، اور قربانی کے ایام معلوم میں چہار پایاں مویشی کے ذبح کے وقت جو اللہ نے ان کو دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لیں، اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور فقیر درماندہ کو بھی کھلاؤ۔ جیسے کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی فل آف نالج ہے، ہمارے لیے ایک ہسٹری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے لوگوں کو بتایا کہ میں کیا ہوں، میرا نظام کیسے چل رہا ہے، پھر انہوں نے عقل کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا کس طریقے سے آیا۔ آگے کی طرف چلیے کہ اتنے سب کے ہونے کے باوجود انہیں بار بار ان پر ٹیسٹ آئے، جس طریقے سے حضرت خلیل اللہ اسماعیل کا ذکر ہے کہ کس طرح چھوٹا سا بچہ تھا، کس طرح انہوں نے کہا۔ تو آپ نے ان کو جب دیکھنا ہے تو آپ یہ سمجھیے گا کہ میں ایز اے باپ کیا ورڈ ایکٹ کر رہا ہوں، میری اولاد کس طرح ہے، کیا ہماری درمیان اتنی کمیونیکیشن ہے، کیا ہم ان کو ٹائم دیتے ہیں، کیا وہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، یا ہم ان کو صرف پرووائڈ چیزیں کر جا رہے ہیں اور ان کو پڑھانے سکھانے والا ماڈل دینے والا نہیں، تو وہ ٹی وی میڈیا سے جس قسم کا ماڈل دیکھتے ہیں تو ان کو وہ فالو کرتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں یار ہم کیوں مذہب سے دور ہو رہے ہیں؟ مذہب سے دور یہی ہے کہ آپ جو چیز دیتے ہیں اس کے اندر دوسرے کے اندر فیلنگ نہیں پیدا کرتے، لہٰذا آپ جو بھی آپ ماڈل دیں اس طریقے سے اس کے اندر فیلنگ دیں۔ اور یہ جو سب سے بڑی ہمارے ہاں جو تکلیف دہ ہے اس مہینے اور اس خاص دن کی نسبت سے، ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کو گلے لگائیں، یہ خوشی کا وقت ہے۔ ایک دوسرے کو امت محمدیہ کس طریقے سے ہے، یہاں تو صرف آپ اپنی وقار کی خاطر، اپنی ایگو کی خاطر ایک دوسرے کو کرش کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر مختلف قسم کے مقدمات کر کے ایک دوسرے کو دبانے کے لیے
غضب کرنے کے لیے کیا کیا ٹیکنیک کیا کیا میتھڈ کر رہے ہیں. جن کے ہاتھ میں پاور ہے ان کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہر ایک نے ایک دن چلے جانا ہے. تو پلیز یہ ذہن میں رکھیے گا اگر کوئی حق کی بات کرتا ہے تو اس کو دبائیں، اس لیے کہ اس سے ہماری ڈگنیٹی میں کمی آتی ہے. تو یہ اسلام اس کی کبھی اجازت نہیں دیتا. لہٰذا جیسے کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں تو یہ جو میں ان کی پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے. اب بہت بڑی عمر میں ہو گئے تو ایک دن بیٹھے تھے تو فرشتہ آئے تو انہوں نے کہا کہ آئے ملے. انہوں نے کہا یہ تو میں نہیں پہچانتا. بھنا ہوا بکرا لے کر آئے. انہوں نے نہیں کہا کہ یہ تو کوئی دشمن ہے، کہ نہیں ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کو یہ بتانے آئے کہ عمر کے اس حصے میں آپ کو آپ کی بیوی حضرت سائرہ سے اولاد ہوگی اور اس کا نام اسحاق ہوگا. پھر اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی ساتھ دے دی. وہ حیران ہکا بکا. حضرت ان کی جو بیوی تھی سر پڑتی میں 5 اور اس عمر میں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو دین ہوتی ہے اس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. جس کو کسی کو دینا ہو دے دیتے ہیں، یہ اس کی ریلیشن ہے اس بندے کے ساتھ. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے اگر وہ اللہ کو پیارے تھے تو انہوں نے ساری عمر اس لیے وقف کر دی، طرح طریقے سے لوگوں کو اس علم کی طرف لے کر آئے اور سمجھایا کہ ہم سب کو ایک مضبوط طریقہ سے دین سے لگاؤ ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، رضائے خدا پر ہو، توکلت علی اللہ وکفا باللہ وکیلا ہو. اور اس کے بعد ان کے اندر یہ بتایا کہ یہ جو ہمارے جو یہ فنکشن آج کل ہو رہے ہیں تو اس میں یہ نہیں سمجھیے کہ بس گوشت کھایا تو کام بن گیا. نہیں، وہ تو ایک طریقہ کار ہے کہ اس سے آپ ایک سبق سیکھیں یہ کیوں ہے. اور آپ کے اوپر ورنہ یہ ہر ایک کو شخص کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو راہ اللہ ذبح کرو. تو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر اس میں بتایا کہ یونٹی ہو، کٹھے ہوں، مل جل کر ایک امت بنے. یہاں امت کا تو نام ہی نہیں ہے. کئی فرقے آپ نے نکال لیے، کئی اس میں گروپ بن گئے، کوئی سیاسی بن گئے، کوئی کچھ بن گئے. ایک نفس و نفسی کا عالم ہے، کسی کو سکون نہیں. دیکھیں عید کا موقع ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، ملتے ہیں، بانٹتے ہیں. جو پرانے ہوتے ہیں اپنا گلے شکوے ختم کر کے مل جاتے ہیں. تو یہاں تو سلسلہ ہی کچھ اور ہے. بس میں اور اس میں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو میں پسند نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مجھے وہ شخص پسند ہے جو حضرت ابراہیم کی طرح منصر مزاج، حلیم، ٹھنڈی طبیعت والا، معاف کرنے والا. وہ میرا خاص بندہ ہے. آپ بھی ان کے خاص بندے بن سکتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو آپ کے نا اسلامک یہ ورثہ ہے، یہ اسی وجہ سے ہم پہچانے جاتے ہیں. تو پلیز اس کی طرف آئیے گا اور یہ دیکھیے گا کہ آپ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. اور یہ بھی ذہن میں رکھے گا کہ اینڈ رزلٹ وہی ہوگا جو آپ کی نیت ہے. صرف نام سے کچھ نہیں بنے گا، صرف لباس سے کچھ نہیں بنے گا، صرف کسی چیز کو حفظ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا ہے انما الاعمال بالنیات. اپنی نیت ٹھیک کرو، عمل ٹھیک کرو، عمل ٹھیک کرو. تو ہمارے عمل کے اندر وہ ہونا چاہیے. اور ملک میں اس وقت بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہ سمجھے کہ لکڑی کے ٹکڑے تھے، ہم نے توڑ کر علیحدہ کر دیے ہیں. اگر اکٹھے بندھے ہوئے ہوں اور ان کو یونائٹ کر دیں تو پھر ایک پاور بن سکتی ہے. ہم پھر اسی طرح یونیک ہو سکتے ہیں کیونکہ اس ملک میں اس قوم میں بڑا پوٹینشیل. یہ نہیں کہ میں پاکستانی اس لیے کرنی. آئی ہیو سین دیز پیپل اوور ہیئر. اور اس میں جب کبھی کسی کو موقع ملا اس طریقے سے ہم آگے بڑھے ہیں. لیکن یہ ذہانت کا استعمال ہے، چاہے آپ اس کو ہیرا پھیری توڑ پھوڑ ایک دوسرے کو ذلیل و خوار پر لگا دیں اور ایک دوسرے کو حاوی ہونے کے لیے ناجائز اور نمبر 2 طریقے ڈھونڈیں اور ایک بہانے بنا کر ایک دوسرے کو کرش کرنے کی کوشش کریں. خدا را یہ دیکھیے گا کہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اس کا آپ کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے. وہ لوگ جو ادھر ادھر جی سارے ڈھونڈتے ہیں جی فلانے پیر صاحب کو، جیسے نہیں، پیر صاحب بھی کا بھی وہی کنیکشن ہے جو آپ کا ہے. دا ڈے یو آر بورن یو ہیو ریلیشن ود یور گاڈ. آپ کی روح کو اس کا تعلق. آپ جب تکلیف سے پکارتے ہیں تو جو مالک دو جہاں جس کے لیے آپ نے دنیا بنائی ہے کیا وہ خاموش ہوگا؟ نہیں. وہ کہتے جی میرے بندے، یہ کہتے ہیں یہ امتحان میں سے آپ گزریں گے تو تبھی ہو جائیں گے. تو لہٰذا میرے اس پروگرام میں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے پلیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا حساب کریں. یہ حج کیوں ہے، یہ رکن کیوں اہم ہے، اور اس سے جو وہاں پر پروجیکشن ہوتا ہے حج پر وہ کیا ہوتا ہے، ذہن پر کیا اثر ہوتا ہے. اب جب آتے ہیں تو نیا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد پھر آپ دنیا کے دھندے میں چلے جاتے ہیں تو جو پیوریفائڈ روح ہوتا ہے وہ پھر کیا کہتا ہے اس میں گندگی اور خود غرضی، ہوس، لالچ اور حسد نے ہم نے آپ کو لے بیٹھے ہیں. حسد
ایک رائیولری، ایک بغض، ایک دوسرے کو کینہ پروری کرنا. تو میں عرض کروں گا کہ اس صورت میں یہ آخر پر یہ صورت دیکھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی، کس طریقے سے پکارا، اور اپنی اولاد کے لیے کیا کہا. اور وہ اتنے اللہ کے پیارے ہیں کہ آپ کی ہر نماز میں وہ دعا آتی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں یہ دعا کیوں آئی، کس لیے آئی. تو یہ اس ریلیشن سے آئی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو بتایا، اس نے کیا. تو پلیز میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی زیادتی ہو، کسی میرا مقصد کو ہرٹ نہیں کرنا، لیکن انسائٹ جب دی جاتی ہے نا تو دوسرا آدمی اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا ایگو ہوتا ہے، نہیں جی یہ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ کہنے والے. میرے بھائی، اگر آپ زیادتیاں کر رہے ہیں، ججز زیادتیاں کر رہے ہیں، آپ کو مقدمہ بازیاں ہو رہی ہیں، آپ ایک دوسرے کو کرش کرنے کے طور پر ہیں، تو کتنے دن کریں گے؟ ہر ایک دن مر جانا ہے. تو اس وقت تو یہ کہیں گے یار کسی نے بتایا تھا، تو میں نے وہ فرض ادا کر دیا جو مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا. یہ نہیں کہ مجھے زیادہ آتا ہے، آئی ٹرائی ٹو ڈو، جو کچھ ہے اس کو فیل کریں. تو پلیز اپنے مذہب کو فیل کیجئے. اٹ از اے پارٹ آف یور روح، اٹ از اے فطرت انسانی ہے. یہ کوئی سائیکالوجی کا لفظ امریکن کا نہیں ہے، یہ سائیکالوجی، یہ سائیکی ہے، روح ہے، نفس ہے، یہ نفس ہے. خواہشات نفس نے آپ کو کہیں کہ کہیں پہنچایا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عمل کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس پر مزید بات کریں گے. اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگے بچائے رکھ. رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. اے پروردگار، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے. اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. اے پروردگار، جو بات ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے، اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں. الحمدللہ الذی وهب لي على الكبر اسماعیل واسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اے پروردگار، مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کے نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش. اے پروردگار، میری دعا قبول فرما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے پروردگار، حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو مغفرت کیجو. ولا تحسبن الله غافلا عما
کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا يرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء، اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی اور ان